ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دینی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر اس مبارک موقع پر اپنے بابرکت مبارک مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا، کہنا، سننا قبول فرمائے، دنیا کے اندر ہدایت، آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم بزرگوں، بزرگ فرماتے ہیں کہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والا بھی محتاج ہے۔ میں کوئی بڑا مفتی نہیں ہوں، میں کوئی بڑا قاضی نہیں ہوں جو آپ کو سمجھانے آیا ہوں۔ میں آپ ہی کی طرح ایک گنہگار اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں جو اپنے معافی ضمیر، اپنا حق، اللہ کی بات آپ تک پہنچانے آیا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو کھول کر بیٹھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو، اس گفتگو کو عمل میں لانے کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بارہا شیطان کو ہمارے لیے ایک صریح دشمن بتا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اول تلاوت کی ایک آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ اتباع کرو شیطان کی، نہ اس کے نقش قدم پر چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا صریح ظاہر دشمن ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی علم میں ہوا ہوگا کہ شیطان کیا ہے، آگے کیا کرنے والا ہے۔ یقیناً جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب جانتے ہیں، بہترین جاننے والے ہیں۔ جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرشتوں نے، ظاہر صحیح بات ہے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں، گناہ نہیں کرتے مگر بہرحال مخلوق ہیں۔ مخلوق خالق کے درجے کو پا نہیں سکتے۔ ان کے عقل میں آیا کہ کیا
ضرورت آن پڑی اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ تعالیٰ اپنا نائب اور خلیفہ پیدا کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے ارادے کو ظاہر کیا، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت ہی کے لیے پیدا کر رہے ہیں، تو فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اپنی کم عقلی کا اظہار کیا کہ اللہ آپ ایسے انسان کو پیدا کریں گے، ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو دنیا میں جائے گی، فتنہ پھیلائے گی، فساد پھیلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، آدم علیہ السلام کو دنیا کے ایک چکر لگوایا تھا، اور چکر لگوانے کے بعد آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام یاد کروائے تھے، یاد بھی نہیں کروائے تھے بلکہ صرف ظاہر کیے تھے کہ یہ چیز یہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ آدم، جو میں نے تم کو وہ چیزیں بتلائی تھی، جن اشیاء کو دکھایا تھا، وہ تم ذرا بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے نہ صرف ان کے نام بتلائے بلکہ ان کی تعریفات بھی پیش کی، ڈیفینیشنز ان کو ایکسپلین کیا کھول کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے محض خالص اپنی عبادت کے لیے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں چونکہ قرآن محاوراتی زبان میں ہے، چھوٹے سے مقولے کے اندر ہزاروں باتیں، چھوٹی سی آیت کے اندر ہزاروں مقصد، ہزاروں مطلب، ہزاروں تراجم، ترجمے۔ اس آیت سے مراد ظاہر سے بات ہے کہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں اس کا اصل مقصد جو ہے لیعبدون نہیں ہے، لیعرفون۔ لیعبدون تو فرشتے ہم سے زیادہ عبادت کرتے ہیں اور ہم سے مخلص ہو کر عبادت کرتے ہیں، ان کے ہاں تو گناہ کا تصور تک نہیں ہے، گناہ کرنا دور، تصور تک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو عبادت کے لیے خالص پیدا کیا ہے، اور اس عبادت سے مراد تعارف ہے، اس عبادت سے مراد لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان جائیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جیسے غیروں کو دو آنکھیں دی ویسے ہمیں دی، جیسے ان کے دو کان ویسے ہمارے دو کان، سوچنے سمجھنے تمام حواس خمسہ سینسز میں وہ ہمارے برابر ہیں، ایکول ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا اور غیروں کو بھی پیدا کیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی پری پلانڈ سوچ کے ساتھ نہیں پیدا کیا ہے، پری انسٹالڈ سوچ کے ساتھ نہیں پیدا کیا ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں کلمہ، قرآن، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت سب سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کو چند چیزیں دکھا کر اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کی ایکسپلینیشن مانگی، یہ آدم میں نے تم کو نام بتایا، اب تم اس کی تعریفات بیان کرو، اس کو کھول کھول کر بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہمیں چھوٹی تھوڑی سی مقید عقل کے ساتھ پیدا کیا، مگر اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے کہ تم ان چیزوں کو دیکھو جو دنیا میں نے بنائی ہے، ان کو دیکھنے کے بعد تم میرا تعارف اپنی زندگیوں میں لاؤ اور میرا تعارف ان غیروں کے سامنے کرواؤ۔ اب بتائیں ہم مسلمان کتنا تعارف کروا رہے ہیں اللہ کا؟ ایک غیر مسلم کہتا ہے یقیناً میں مسلمان ہو جاتا کیونکہ اسلام مجھے سچا مذہب نظر آتا ہے، یقیناً میں مسلمان ہو جاتا کیونکہ مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں، یقیناً میں مسلمان ہو جاتا کہ یہ صحیح مذہب ہے، یہ صحیح تعلیمات دیتا ہے، مگر میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں مسلمان اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اگر مسلمان
اگر یہ اسلام کوئی صحیح مذہب ہوتا جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہے، اگر واقعتاً کتابوں والا مذہب یہ اسلام ہوتا تو مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ غیر مسلمان میں فرق آپ دیکھیں کہ آپ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ اس وقت میرے سامنے موبائل لگی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ یہاں چند لوگ یہاں سنیں گے مجھے، اور چند لوگ جو سوشل میڈیا ہے اس کو استعمال کر کے میں اپنی بات کو دور دراز تک پہنچاؤں گا۔ تو بہرحال آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ اللہ کا تعارف کروانے والے مسلمان زیادہ ہیں کہ کافر زیادہ ہیں۔ آپ کو فہرست پتہ چلے گی کہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کا تعارف، اسلام کو ایکسپلین، اسلام کی تعریفات بیان کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، زیادہ غیر مسلم ہیں جو اسلام کو سمجھا رہے ہیں۔ مگر بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت نہیں چاہتے، عبادت ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ شیطان نے جو کہا کہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا اور یقیناً میں گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اس دربار سے دھتکار رہے ہیں، نکال رہے ہیں، تو میں یقیناً آپ کو یہ ثابت کر کے دوں گا کہ آپ اپنے فیصلے میں غلط ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے اپنا کیا رکھا؟ چیلنج رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ تو کر لے جو کرنا ہے، یقیناً میرے بندے مجھے میرا تعارف کریں گے، مجھے پہچانیں گے اور میری ہی عبادت کریں گے، میری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے، مجھ ہی سے مطالبات رکھیں گے، مجھ ہی سے مانگیں گے، میرے لیے مخلص ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اس کے لیے مجھے چند چیزوں کی درکار ہے۔ وہ چند چیزیں کیا ہے؟ کہ مجھے چند اتھارٹیز چاہیے، مجھے چند طاقتیں چاہیے۔ وہ طاقت کیا ہوگی؟ کہ میں دکھوں نہ، میں سمجھ میں نہ آؤں، میں کسی کے بھی دل پر آسانی سے قبضہ کر لوں، میں کسی کو بھی اپنے وساوس میں پھنسا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، سب مل گیا تھا۔ اب یہ شیطان اس وقت سے لے کر آج تک اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کس طرح میں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی زیادہ تر تعداد کہاں لے کر جاؤں؟ جہنم، جیسا کہ اس نے شروع ہی کر لیا تھا آدم علیہ السلام سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار مخلوقات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے ہم سے چاہتے ہیں ہماری فرما برداری، اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری وفاداری چاہتے ہیں۔ جیسا کہ شیطان نے یہ ظاہر کر کے دکھایا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن سکتا ہے، مگر اصل چیز کیا ہے؟ نافرمانی چھوڑ کر فرما بردار بن۔ گناہ خود ہوتا ہے، نیکی کرنی پڑتی ہے۔ گناہ خود ہو جاتا ہے اور نیکی کرنی پڑتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے جی، نماز چھوڑنے کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ آپ صرف گھر میں بیٹھ جائیں، نماز چھوٹ جائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ گناہ میں ایک لذت ہے، خاص قسم کی لذت ہے جو نیکی میں لذت نہیں، اور شیطان اس لوپ ہول کو ڈھونڈتا ہے، اس باریکی کو پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد وہ اسی کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو شکار بناتا ہے، اور وہ اس کا خاص حربہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اندر، بندوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یقیناً اگر یہ چیز نیکی ہوتی، صحیح ہوتی، تو اس میں لذت ہوتی۔ اب چونکہ اس میں لذت نہیں ہے تو شاید یہ نیکی نہیں ہے۔ آپ جھوٹ بولتے رہیں پوری عمر، آپ کا فائدہ ہوتا رہے گا۔
آپ ہزاروں جھوٹ بولے، آپ پیسے کے اعتبار سے بھی بڑے بن جائیں گے، آپ جھوٹ بولتے رہیں مرتبے کے اعتبار سے بھی آپ بڑے بن جائیں گے، آپ جھوٹ بولتے رہیں مال و دولت کے اعتبار سے بھی آپ بڑے بن جائیں گے، جاہ و جلال کے اعتبار سے بھی آپ بڑے بن جائیں گے۔ آپ چند دن سچ بول کر دیکھیں، پوری دنیا یہاں تک کہ آپ کے اپنے اعزا اقربا آپ کی مخالف ہو جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کو سچ بولنے سے کبھی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، برعکس جھوٹ بولنے کے آپ کو جھوٹ بولنے سے ہزاروں فائدے ہوں گے۔ آپ گناہ کر کے دیکھیں، گناہ میں لذت ہوتی ہے، بہت مختصر لذت ہوتی ہے، بہرحال نیکی میں کوئی لذت نہیں ہوتی، خاص لذت نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا تھانوی فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پہچاننا ہو کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تم اس کو اس کی لذت سے پہچان سکتے ہو۔ اس کی لذت کیا ہے؟ صبح اٹھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے جی، صبح فجر کے وقت آنے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس کے برعکس نیند میں کتنی لذت ہے۔ اور اس لذت کو پہچاننے کے لیے آپ عین فجر کے وقت سو کر دیکھیں، آپ تہجد کے وقت اٹھے، آپ کی آنکھ کھلی، پوری رات، آج بہت لمبی رات ہے، آپ تہجد کے وقت اٹھیں، آپ اس کے بعد آپ کو غیر ارادی طور پر یا ارادی طور پر اگر نیند پڑ جائے، آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یہ جو 5-6 گھنٹے کی نیند کی ہے اس میں اتنا زیادہ آپ کو لذت محسوس نہیں ہوگی جتنی آپ کو اس وقت میں لذت محسوس ہوگی۔ شراب دنیا کی سب سے ایک گناہوں کا سبب شراب ہے، یہ کومبو پیک ہے گناہوں کا۔ اور شراب پینے والوں کو اگر آپ پوچھیں گے کہ اس میں لذت کتنی ہے تو اس کے متعلق وہ جو تعریفات رکھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی لذت ہے، آپ یقین مانیے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسی وجہ سے تو شراب حرام ہے۔ آپ زنا کی لذت دیکھیے کس قدر ہے، نوجوانوں کو بالخصوص اس کا پتہ ہوگا۔ اس کے برعکس یورپین کنٹریز میں 90% مسلم اور غیر مسلم نوجوان شادیاں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے قانون کے مطابق اگر آپ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہیں گے تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے اوپر مستقل ایک قانون لاگو ہے کہ آپ کو اپنی جمع پونجی یا اپنی تمام آگے کی کمائی میں سے 60% اپنی اس طلاق شدہ بیوی کو دینا پڑے گا۔ اس کے برعکس زنا کرتے رہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور 90% یورپین کنٹریز میں مسلم اور غیر مسلم لوگ شادی کے بغیر زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ گناہوں کی لذت ہے، اور گناہوں کے نقصانات جتنی اس میں لذت ہے اس سے 1000 گنا اس کے نقصانات ہیں۔ آپ کسی کو بہت اچھا جانتے ہیں، بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس کے متعلق چند دن غیبتیں کریں، آپ کو اس کی ایسی نجی برائیاں سامنے آئیں گی کہ آپ کو دنیا کا سب سے ذلیل ترین انسان وہی لگنے لگ جائے گا جس کے متعلق آپ حسن ظن رکھتے ہو۔ اور مال جمع کر کے سود پر لگا دیا جائے، مال چوری سے، سود سے یا غیر یا ناجائز طریقوں سے جمع کرنا کتنا آسان ہے، اس کے برعکس حلال کمائی کتنی مشکل ہے۔ مگر اس سود کے پیسوں کا، ناجائز قسم کی کمائی کا نقصان کتنا ہے، اللہ کی پناہ۔
یہ جو لوگ کروڑپتی ہیں، ارب پتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کروڑپتی تو یہ مزدوری کر کے بنے نہیں ہوں گے، کوئی بھی ایسا آدمی ہوتا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے ارب پتی کوئی مزدوری کر کے تو بنتا نہیں ہے۔ تجارت میں بھی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہاری بہترین کمائی جو ہے وہ تمہاری تجارت بزنس مین، یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں یہ بھی بہت بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں، کروڑ پتی بھی ہوتے ہیں، ارب پتی بھی ہوتے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ جس پیسے کو حلال طریقے سے نہ کمایا جاتا ہو اس پیسے سے انسان کو کبھی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پیسے کے بعد جو مزید ایک اور چیز ہے جو جس سے انسان کو راحت ملتی ہے وہ اس کی اولاد ہے، اور حرام کمائی سے پلنے والی اولاد کبھی ماں باپ کے سر کو جو ہے چین راحت سے نہیں رہنے دیتی، وہ سر کا درد بن جاتی ہے۔ آپ گھروں میں فتنہ فساد دیکھیں، اس کی بیسک وجہ چغلیاں ہیں، اس کی بیسک وجہ گھروں میں لگنے والی غیبت کی مجلسیں ہیں۔ آپ زندگی کا چین سکون یہ سب جو ختم ہو رہا ہے اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ غیر دینداری ہے، وہ بدکاری ہے، وہ گناہگاری ہے۔ جن شادیوں میں بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے، بہت زیادہ تصرفات کی جاتی ہیں، ان شادیوں میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں رہتی۔ کیوں؟ ایک شخص نے شادی کی، شادی میں اربوں خربوں روپے خرچ کیے، خرچ کرنے کے بعد وہ جب گھر میں پہنچتا ہے، اگر بیوی کی طرف سے بہت زیادہ کروڑوں کا جہیز آیا ہے یا اپنی طرف سے بہت زیادہ تصرفات کیے ہیں، اس کے 10 دن بعد آپ دیکھیں کہ انہی گھروں میں فتنے فساد پھیل جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اتنی لذت آسان نکاح میں نہیں ہوتی، اس میں اتنی شوخیاں نہیں ہوتی، لوگوں کے بہت زیادہ تانے سننے پڑتے ہیں۔ لوگوں کا اکثر مقولہ رہتا ہے ہمارے یہاں تو پورے گھر کے لوگ آ رہے تھے اور گاڑیاں گھروں میں تالے لگا کر آئے اور اپنی باری آئی تو مسلمان بن گئے۔ پتہ چلا آسان نکاح چونکہ عبادت ہے، آسان نکاح چونکہ باعث ثواب ہے، اسی لیے اس میں تانے بھی اتنے ہیں، اس لیے اس میں باتیں بھی اتنی زیادہ ہیں، اسی لیے اس میں ناراضگیاں اتنی ہیں، اپنے بھی ناراض اور پرائے بھی ناراض۔ اور سب سے بڑی جو ہماری زندگیوں میں بربادی کا سبب بن رہی ہے وہ ہے ہماری نمازوں کا چھوڑنا، ہماری نمازوں کا چھوڑنا۔ جب سے ہم نے مسجدوں کو خالی کیا، غیر آباد کیا، اور بازاروں کو اور چوراہوں کو آباد کیا، تب سے ہماری زندگیوں میں برکتیں ختم، تب سے ہمارے گاؤں میں وہ جو برکتیں ہوتی تھی، وہ جو بڑوں کا رعب ہوتا تھا چھوٹوں پر، وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اور ایک اور چیز جو شیطان نے ہمارے دماغوں میں گھڑا کر رکھی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں کے مختلف قسم کی جو ہے ہمارے پاس دلیلیں ہیں، دلائل ہیں گناہ کرنے کے۔ ایک ساتھی کو میں نے کہا جی تو تم پورا دن جو ہے جا کر جوا کھیلتے رہتے ہو ٹورنامنٹ کے نام سے، وہ کہتا ہے آپ کیسے اس کو جوا بول رہے ہو، یہ تو مزدوری ہے، یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا جی ہم بھی صبح نکلتے ہیں تو شام کو واپس آتے ہیں۔ وہ ٹورنامنٹ کے آرگنائزر تھے۔ بہرحال مگر میں نے یہی کہا کہ گناہوں کے مختلف قسم کی عقلی دلیلیں ہیں لوگوں کے پاس۔ کہتے ہیں جی یہ کیسے جوا ہے، جوا تو وہ مستقل ہوتا ہے۔ تو آج یہ بھی ہے، یہ جو ڈریم 11 آپ کھیل رہے ہیں، معذرت کے ساتھ میری ایک شہمت ہے جو آج تک میں بہت سارے لوگوں کو پوچھ چکا ہوں کہ مجھے ایک بیماری ہے۔ پوچھتے ہیں کیا؟ الحمدللہ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ میرا چال چلن ہے، اور میں کبھی عام خام لوگوں سے بات کم ہی کرتا ہوں، اکثر موڈ میں رہتا ہوں، اکثر کام کی بات کرتا ہوں، تو میں کبھی کبھی اپنے جو اچھے لوگ ہیں ان سے پوچھتا ہوں مجھے ایک بیماری ہے۔
اور اس بیماری کا مجھے بہت نقصان ہو رہا ہے ظاہری زندگی میں۔ وہ پوچھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا مجھے سچ بولنے کی عادت ہے، تلخ کلامی کی عادت ہے، جس کی وجہ سے مجھے فائدہ نہیں ہوا ہے۔ بہرحال ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا یہ جو ڈریم 11 آج جس کے ڈریم 11 کے نام سے آپ کھیل رہے ہیں، بہرحال یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے، قسم کا نہیں ہے، جوا ہے۔ اگر آپ اس کے متعلق عقلی دلائل دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی اس کو جوا تو چھوڑو، آپ اس کو بزنس شمار کریں گے۔ That is the different type of business strategy کہا جاتا ہے، مگر یہ جوا ہے، یہ سٹہ بازی ہے جو حرام ہے دین۔ آپ نماز چھوڑنے کی عقلی دلائل دیکھیں تو پتہ چلے گا جو ہے نماز چھوڑنے کی عقلی دلائل ہیں لوگوں کے پاس۔ وہ عقلی دلائل کیا ہے؟ اجی جس لے قسمت میں چوسی اللہ چاہیا تو اس لے پڑھ سا، جس لے اللہ چاہیا اس لے پڑھ سا۔ تو آپ بتائیں، آپ مسجد میں یہاں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، آپ کو اٹھا کر یہاں لایا گیا ہے، یقیناً جمعہ کے لیے تو آپ ہی کوشش کر کے آئے ہیں نا جی۔ تو پھر پنجگانہ نمازوں کے لیے آپ کون سی تقدیر ڈھونڈ رہے ہیں، کون سی اللہ کی مرضی ڈھونڈ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی تقدیریں انسان کے ساتھ لازم کی ہیں۔ ایک وہ تقدیر جس کے معاملے میں انسان مجبور ہے، انسان کو مجبور بنایا، کنٹرولڈ بنایا، اس کا بہرحال کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ اس میں یہ تقدیر ہے، پیدا ہونا بچوں کا، کس خاندان میں پیدا ہونا یہ بھی تقدیر ہے، کالے گورے پیدا ہونا یہ بھی تقدیر ہے، کدھر مریں گے یہ بھی تقدیر ہے، کیسے مریں گے یہ بھی تقدیر ہے، کب مریں گے یہ بھی تقدیر ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی تقدیر ہے وہ اختیاری تقدیر ہے، اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، نتائج اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھے ہیں، مگر اس کی جو نتائج تک پہنچنے کا عملی پروسیجر ہے اس کے معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یہ نتیجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اختیاری طور پر کہ آپ گھر سے وضو کریں، آپ پاک صاف کپڑے پہنیں اور مسجد کی طرف آ جائیں۔ مسجد پہنچنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا، اگر نماز آپ نے پڑھی تو آپ کہیے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا۔ اگر آپ مسجد میں پہنچے، پیچھے سے کسی کا فون آ گیا، کہا جی جلدی جلدی گھر پہنچو۔ ایک عام سی مثال ہے، میں ہر جگہ دیتا رہتا ہوں یہ مثال، کہ ایک شخص گھر سے آیا مسجد کی طرف، مسجد آ کر پہنچا، بہرحال وہ نماز کے ارادے سے آیا تھا، نماز کے ارادے سے جب مسجد آ کر پہنچا، عین تکبیر اقامت کے لیے مکبر کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد اقامت کہنے لگے، اس کا موبائل فون آن تھا، اس کو فون بجی، فون اٹھانے کے ارادے سے اس نے دیکھا کہ بار بار مسڈ کال آئی ہوئی ہے، اس نے فون اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو گھر سے پتا چلا کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، جلدی واپس آ جاؤ۔ یہ نتیجہ جو نماز کا نہ پڑھنا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا تھا، مجبور ہے نتیجے کے معاملے میں، مگر اس کو ثواب نتیجے کا نہیں مل رہا ہے، اس کو ثواب کس چیز کا مل رہا ہے؟ نیت کا، اس کام کا، اس ارادے کا، اس کوشش کا۔ آپ روزے کی افطار کریں گے یا نہیں کریں گے یہ نتیجہ ہے، اس کے معاملے میں وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، مگر آپ صبح اٹھ کے سحری کھائیں، پورا دن روزے میں رہیں، روزے کے اندر کوئی غلط کام نہ کریں، کوئی ایسی جو ہے جد و جہد نہ کریں جس کی وجہ سے آپ روزے تک پہنچ ہی نہ پائیں، تو یقیناً آپ اگر روزے تک پہنچ گئے تو آپ سوچ لیجیے کہ یہ روزہ آپ کی تقدیر میں تھا، نہیں پہنچے تو آپ کی تقدیر میں یہ روزہ نہیں تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں تھی۔ ایسے ہی نماز کے معاملے میں عقلی یہ جو دلیل لوگوں کے پاس ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، اللہ نے چاہا تو نماز پڑھیں گے، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو کہاں میں آ سکوں گا۔ تو بہرحال یہ عقلی دلیل ہے۔ گناہ نمبر 1، سب سے کبیرہ گناہوں میں صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں، وہ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نیکی کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی کمال زندگی ہے، کمال عبادت ہے کہ آپ صغیرہ گناہوں کو بھی یاد رکھ کے استغفار کریں۔ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ نمبر 1 نماز کا چھوڑنا،
نماز کا چھوڑنا کبیرہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی معافی آپ کے پاس ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن اور حدیث کو نازل کیا، جن کو پڑھنے کے بعد ہم یہ یقیناً سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نماز خود سے نہیں پڑھتے اور یقین یہ رکھا ہوا ہے، امید یہ رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مقرب بندے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، نہیں، آپ بلکہ آپ جاہل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے۔ کبیرہ گناہ نمبر 2، والدین کی نافرمانی کرنا۔ کبیرہ گناہ نمبر 3، زنا کرنا، زنا کے اسباب اختیار کرنا۔ پھر گناہ نمبر 4، چوری کرنا۔ وہ چوری آپ کسی کے گھر میں لوٹ کھسوٹ کر کے کر رہے ہیں، یا دفتر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا مال اپنے جیبوں میں گھسا رہے ہیں الیگل طریقے سے، جس کو آپ چالاکی کہہ رہے ہیں، جس کو آپ اسٹریٹجی کہہ رہے ہیں، یہ بھی چوری ہے۔ غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے، کسی مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کرنا جو یقیناً اس کے اندر ہے۔ برائی ہم کہتے ہیں جی میں جھوٹ تھوڑی بولتا، تو غیبت کچھ ہوئی سچ گل آئے میں موا تبھی گچ کا اکثر، وہ بات کی بات ہے کہ آپ کہیں گے فیوچر پلاننگ ہے، مگر آپ یہ جو پریزنٹ میں اس کی برائی کر رہے ہیں یہ غیبت ہے۔ کسی کی ایسی پیٹھ پیچھے بات کرنا جو اس کے منہ پر کری جائے، اس کو ناگزار گزرے، چاہے وہ کوئی گناہ ہی کیوں نہ آپ گن رہے ہوں، کسی مسلمان گناہ بھائی کو، آپ کسی کی بھی مسلمان کے بھائی کے معاملے میں آپ اس کی پیٹھ پیچھے بالکل برائی نہ کریں، وہ چاہے اس کے اندر ہو یا نہ ہو، اگر ہے تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو بہتان ہے، دونوں کا معاملہ بہت خراب ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ کسی مسلمان کے معاملے میں، کسی گناہ کے متعلق، مسلمان کے متعلق منافقت کرنا، منہ پر اس کو جی انشاءاللہ کچھ کا کام ہو گیا، پیٹھ پیچھے میں اس کو نوکر لگ گیا تھا، یا کسی مسلمان کی عزت آبرو کو نقصان پہنچانا، وہ چاہے آپ کے لفظی طریقے سے ہو رہا ہے، آپ کسی کی 2-4 آدمی مل کر رہے ہیں، یا آپ مستقل اس کو گالیاں دے دے کر آپ اس کی عزت آبرو کو جو ہے ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ بدزنی کرنا، کسی کے متعلق بدزن ہو جانا کہ یہ آدمی شاید ایسا ہے، ہر ایک کے معاملے میں خوش زن ہو جائیں، حسن زن رکھیں کہ پتہ نہیں کیا پتہ اس کی مجبوری ہو، گناہ جس میں یہ پھنسا ہے یہ بھی ایک قسم کی مجبوری ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، یہ حسن زن ہے۔ اگر کسی اچھے آدمی کو بھی آپ بدزنی کسی کے متعلق پھیل رہے ہیں، میں کسی کو اچھا سمجھ رہا ہوں، میرا بھائی آ کے مجھے کہہ رہا ہے اس آدمی کو اچھا مت سمجھو، بدزنی پیدا کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان گنے چنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارادہ کریں یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کی ہے، یقیناً کچھ باتیں میری بھی 100 میں سے 10 باتیں ایسی ناگزار گزری ہوں گی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہ اس بار مبارک گھر میں بیٹھے ہیں، ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم 5 وقتہ نماز مسجد میں باجماعت ادا کریں گے، ارادہ کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد